آئندہ 2 ہفتوں میں ایران کے خلاف مکمل فتح کا اعلان متوقع ہے۔ معاہدے کے بعد تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے آ جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امید، کہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے سے متعلق بڑی رعایتیں دینے پر آمادہ۔ وہ بہت اچھا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ تہران کے خلاف اسرائیلی رد عمل کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ نتن یاہو کو بتایا کہ جنگ شروع کی تو تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ دعویٰ کیا کہ 5 ممالک نے مجھ سے نتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی۔ امریکی صدر کا معاہدے تک آبنائے ہرمز کی ناکابندی پوری قوت سے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعد ایراوانی کی اعتراف۔ بتایا پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری، ابھی حتمی ڈرافٹ تیار نہیں ہوا، تاہم فریقین بات چیت کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایران کے نائب صدر رضا عارف بولے، دشمن نے کم سے کم وقت میں ایرانی رد عمل کا مزہ چکھ لیا۔ ہمارے بھرپور حملوں کے بعد اسرائیل جنگ بندی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو۔ آپریشن نصر نے ایرانی مزاحمت کی تاریخ رقم کی، ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے۔ ٹرمپ کے بیانات ان نکات سے متصادم تھے جن پر اتفاق ہوا۔ امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے، نہ ہی مذاکرات۔ اپنے عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دینا ہوگا۔ اسپیکر باقر غالباف کا رد عمل، کہا ہم صرف نعروں یا وعدوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتے، سمندری ناکہ بندی کو دشمن کی ایک اور ناکامی میں تبدیل کر دیں گے۔ پاکستان کے تنازع کے پرامن اور سفارتی حل کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری، منصفانہ حل کے حصول کے قریب، کامیابی کے امکانات روشن، فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل، امن کو ایک اور موقع دینے اور کشیدگی میں اضافہ نہ کرنے پر زور، تشدد اور تباہی کے بجائے سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے کی درخواست، امن، استحکام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ افغان سرزمین دہشت گرد تنظیموں کے لیے محفوظ پناہ گاہ، حالیہ حملوں میں غیر معمولی اضافہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خبردار کر دیا، کہا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ دہشت گرد گروہ غیر ملکی افواج کا چھوڑا ہوا اربوں ڈالرز کا جدید اسلحہ استعمال کر رہے ہیں، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے لیے اپنا دفاع کریں گے۔ حکومت پیپلز پارٹی کو منانے میں کامیاب، جیالوں نے بجٹ منظوری میں تعاون کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، اہم رہنماؤں کی بھی شرکت، ایک دوسرے کی بیشتر تجاویز سے اتفاق، دونوں جماعتوں کی صوبوں سے ٹیکس وصولی کے حوالے سے طریقہ کار پر گفتگو، ٹیکسوں میں رد و بدل اور نئے ٹیکسوں کی نفاذ سے متعلق لائحہ عمل پر بھی تبادلہ خیال، بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیوں کی مشاورت جاری۔ وسائل اور مسائل کو دیکھتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے لیے سپیس دیں گے۔ صدر مملکت کا بجٹ میں عوامی فلاح، صوبوں کے حقوق اور معاشی استحکام کو ترجیح دینے پر زور، کہا بجٹ میں شرح ترقی اور عوامی فلاح کی اسکیموں کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ وفاقی بجٹ 11 یا 12 جون کو پیش کرنے کی تجویز، بعض حلقوں کو بجٹ 14 جون تک جانے کا بھی خدشہ۔ حکومت حتمی فیصلہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے جلد کرے گی۔ اتحادی جماعت کا ترقیاتی بجٹ 50 ارب سے بڑھا کر 62 ارب روپے کر دیا گیا۔ سولر پینلز پر جی ایس ٹی، تنخواہوں، پینشن اور کم از کم اجرت میں اضافہ حل طلب مسائل، فریقین کے درمیان تنازع حل کرنے کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی بھی تشکیل۔ اتحادی جماعت کو مطمئن کرنے کے بعد IMF کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا۔ وفاق NFC میں سے صوبوں سے کچھ حصہ واپس لینے کا خواہاں۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 10 جون، اقتصادی سروے 11 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ گلگت بلتستان الیکشن میں کامیابی پر کراچی میں جیالوں کا جشن، پیپلز سیکریٹریٹ پر کارکنوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص، ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے 8 نشستوں پر کامیابی سمیٹ لی، 7 آزاد امیدواروں نے بھی میدان مار لیا۔ نون لیگ کی 4 نشستیں ایک MWM کے نام رہی۔ 24 میں سے 20 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ گئے، 4 کے نتائج آنا باقی۔ چلاس میں 4 حلقوں کے نتائج کے خلاف امیدواروں کے حامیوں کا احتجاج، DRO آفس کے باہر دھرنا، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔
گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت بننے کا امکان، وفاق اور صوبوں کی طرز پر طے شدہ فارمولہ لاگو کرنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا، وزارتوں کی تقسیم 60 اور 40% فارمولے کے تحت ہوگی۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں پیپلز پارٹی حکومت بنائے تو مسلم لیگ نون اپوزیشن میں بیٹھے، کوئی حکومت 5 سال میں گلگت بلتستان کی تقدیر نہیں بدل سکتی، 20 سال کا روڈ میپ بنائیں۔ اپوزیشن نے گلگت بلتستان الیکشن سلیکشن قرار دے دیا، انتخابی نتائج مسترد کر دیے۔ بیرسٹر گوہر کا دھاندلی اور بوگس ووٹ ڈالنے کا الزام، 8 نشستوں پر پی ٹی آئی امیدواروں کے کامیاب اور صرف 3 کے فارم 47 ملنے کا دعویٰ، وائٹ پیپر جاری کرنے اور احتجاج کا اعلان۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلا سلوک جاری رہا تو این ای سی اجلاس میں شرکت مشکل ہوگی۔ سہیل آفریدی نے وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیا، احسن اقبال سے ملاقات میں بولے وفاقی نمائندوں سے ملاقات کے بعد مسائل حل ہونے کے بجائے ناانصافی مزید بڑھ جاتی ہے۔ سہیل آفریدی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، وفاقی بجٹ صوبے کے شیئر سے متعلق امور پر اہم گفتگو، کہا این ایف سی میں ضم اضلاع کا حصہ نہیں مل رہا۔ بڑے پیمانے پر تشدد نہ ہوا تو مظفر آباد اور میر پور میں کچھ نہیں کر پائیں گے، منصوبے پر عمل کے لیے فورسز کی تعداد کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو کال لیک، راولاکوٹ میں دہشت گرد حملے اور لاشیں گرانے کی پیشگی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ کال لیک سے واضح ہو گیا ماہرین نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی درست قرار دے دی۔ راولاکوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے شرپسند بے لگام، مکروہ اور دہشت گردانہ چہرہ بے نقاب، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ منصوبہ بندی سے کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، سیدھی گولیاں چلائی گئیں، لاش کی بے حرمتی کی گئی، خوفناک ویڈیوز منظر عام پر آ گئیں۔ فائرنگ سے 4 اہلکار شہید اور 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ پاکستان نے آزاد جموں کشمیر سے متعلق غیر ضروری ریمارکس مسترد کر دیے۔ برطانیہ میں مقیم افراد کی غیر ذمہ دارانہ اور غلط اطلاعات پر مبنی باتوں پر اظہار تشویش، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کا مشورہ، شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا، آئی جی سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت، آئی جی کا شہداء کو خراج عقیدت، کہا چند عناصر بچوں کو ورغلا رہے ہیں۔ روس کا یوکرین کے خارکیو ریجن پر حملہ، 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ یوکرین کا بھی جوابی وار، کریمیا میں ڈرون حملہ، فضائی دفاعی نظام متحرک۔ فلپائن میں 7.8 شدت کا خوفناک زلزلہ، اموات کی تعداد 32 ہو گئی، 200 زخمی، متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ مینڈاناؤ کے قریب ہنگامی صورتحال، زلزلے سے عمارتوں کی تباہی کی خوفناک ویڈیو سامنے آ گئیں۔